آپ سوچیں کہ صحابہ جو تھے وہ تابعین سے کہتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر اس کے بعد تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کا۔ تو تابعین کا زمانہ بھی خیر کے زمانوں میں سے تھا، بہت خیر تھی۔ تو صحابہ تابعین سے کہتے تھے کہ تم یہ گناہ کرتے ہو نا، اور اس کو اتنا ہلکا سمجھتے ہو۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہ سمجھا کرتے تھے۔ اللہ، وہ تابعین کو کہتے ہیں کہ جو تم گناہ کرتے ہو تم ان کو اتنا ہلکا سمجھتے ہو، اور جسے ہم ہلاک کرنے والے سمجھتے ہیں۔ تو اس زمانے کے گناہ وہ اتنے بڑے سمجھتے تھے، اور آج اگر وہ آ جائیں تو پہچانے ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو زیادہ متقی پرہیزگار کوئی ہے نہیں۔ تو خود کو ہم چیک کریں، جس نے کرنا ہے کرے، کم از کم اپنا کرائیٹیریا تو ہم یہ رکھیں نا کہ اس میں شامل مجھے نہیں ہونا، یہ کرنے کی جرات تو ہم کر لینا۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا اللمم، سوائے لمم کے۔ اب یہاں ایک چیز کی ایکسیپشن دے دی گئی، لمم کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو چھوٹ مل سکتی ہے۔ اگر وہ لمم کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اب لمم میں آتا ہے چھوٹے گناہ، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ چھوٹے گناہ بھی انسان اگر کرتا چلا جائے تو وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ تو لمم کیا ہے؟ وہ گناہ کے دنیا میں نہ جس پر کوئی حد ہے، اور نہ آخرت میں اس پر کوئی عذاب کی وعید ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ عذاب ملے گا۔ یا پھر وہ گناہ جس کو بار بار انسان نہ کرے، عادت نہ بنا لے۔ پھر لمم کا معنی کہ ایک دفعہ اگر گناہ ہو گیا، کر لیا، پھر دوبارہ نہ کرے، توبہ کر لے، بچتائے اس پر، رنج کرے اس پر، وہ بھی لمم ہے۔ یعنی کوئی گناہ اگر انسان کر جاتا ہے، چاہے بار بار کیا تھا لیکن پھر توبہ کر لی، پتہ نہیں تھا اس وقت، چاہے کبیرہ ہی کیوں نہ ہو یا فواحش ہی کیوں نہ ہو، اگر پتہ بھی تھا لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر سچی توبہ کی تو۔ اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے نا انسان کو کہ کیا تھا تو کوئی بات نہیں، توبہ کر کے پلٹ آؤ۔ پھر لمم میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اگر زنا کے قریب آیا لیکن اللہ کے ڈر سے واپس پلٹ آیا، چوری کے قریب گیا لیکن چوری نہیں کی، پیچھے ہٹ گیا، شراب کے قریب تک چلا گیا لیکن پی نہیں، پیچھے ہو گیا، تو یہ سب لمم ہے۔ پھر ایسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیسے؟ کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس بندے نے توبہ کر لی نا، اس نے اصرار نہیں کیا۔ ایک دفعہ اس سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے پھر ڈر گیا، اس نے اپنی عادت نہیں بنائی اس کو، تو یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو انسان سے تو صغیرہ کبیرہ دونوں ہی گناہ ہو سکتے ہیں، انسان ہی ہے نا، تو کیا کرے؟ اب ڈپریس ہو کر بیٹھ جائے؟ نہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تعالیٰ بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ اب بھی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی بڑی ہے کہ اگر آسمان تک گناہ چلے جائیں اور اس کو پشیمانی ہونا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، یا پتہ تھا بھی پھر بھی مجھ سے ہو گیا، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ بڑی وسیع مغفرت والا ہے وہ، اس کی مغفرت بہت بڑی ہے، میرے گناہ اس کی مغفرت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ بشرطیہ کہ انسان احساس تو کرے نا، بچتائے تو صحیح، ڈھیٹ تو نہ بن جائے نا کہ اب میں نے ایسا بھی کیا کر لیا، لوگوں کو دیکھو کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ چیز نہ ہو انسان میں۔ پھر دوسرا یہ کہ انسان یہ سوچے کہ اچھا ابھی میں توبہ کر لیتی ہوں لیکن بعد میں پھر کروں گی نا، پھر توبہ کر لوں گی، تو یہ بچتاوا تو نہ ہوا نا۔ پھر توبہ ہوتی کیا ہے؟ انسان اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ نہیں کروں گی دوبارہ، اللہ تعالیٰ مجھے بچا کر رکھنا، یہ ہے توبہ۔ پھر اگر دوبارہ ہو بھی جائے پھر توبہ کر لیں، لیکن نیت یہ رکھیں کہ میں دوبارہ نہیں کروں گی۔ تو خود پر کنٹرول کرنا سیکھو، اپنے اوپر پہرے بٹھاؤ، کوئی اور پہرے نہیں بٹھائے گا، خود بٹھانے پڑیں گے۔ هو عالم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تو تمہیں تب بھی جانتا تھا جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اپنے باپ کی پشت میں تھے، تب وہ تم میں سے ایک ایک کو جانتا تھا۔ انسان سوچتا ہے نا کہ یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی، ابھی کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گی، پھر کر لوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہارے خیالات کیا تم سوچتے ہو، کتنے سنسیئر ہو، کس وقت کیا کر رہے ہو۔ وہ آج سے تھوڑی تمہیں جانتا ہے، وہ تو تب سے تمہیں جانتا ہے جب تم زمین میں تھے۔ تم سوچتے ہو میں اپنی مرضی کر لوں گی، کسی کو پتہ نہیں چلنا۔
اللہ تعالیٰ تھوڑی ایک ایک چیز کو دیکھے گا، اتنے لوگ ہوں گے وہاں پر، اتنے رولے پولے میں بھی اندر جنت میں گھس جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں اکیلے اکیلے لے کر آئیں گے، جیسے ہم نے تمہیں اکیلے پیدا کیا، دنیا میں اکیلے ہی پیدا ہوئے ہو نا، کوئی ٹوئنس بھی اگر ہے تو وہ بھی ماں کے پیٹ میں علیحدہ علیحدہ جھلیوں میں ہوتے ہیں، تو تمہیں اکیلے پیدا کیا ہے اور تمہیں اکیلے ہی جانا ہے، اس کو بھول نہ جانا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے نا، تب بھی اس کو تمہارا پتہ تھا، تب بھی وہ تمہیں جانتا تھا۔ اجنتن، جنین مطلب جب انسان بننا شروع ہوتا ہے، نہ کوئی شکل و صورت، نہ ہڈیاں، نہ گوشت پوشت، خون کا ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے، ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور تمہیں خود اپنا تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تب بھی تمہارا پتہ تھا، جو تمہارے اوپر مرحلے گزرے، کس وقت تمہاری ناک بنی، یہ بال بنے، تمہارے دل گردے، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تب بھی پتہ تھا۔ تم کتنے مرحلوں سے گزرے ہو، تمہیں کتنی خوراک مل رہی ہے، تم پوری طرح سے صحیح سے بن کر نکلو گی بھی کہ نہیں، سب جانتا ہے وہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بے بس کر دیا، اب بولے تو بولے کیا، تم ہو کیا، کچھ بول سکتے ہو تم؟ امام معقول بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کہی اس آیت کی شرح میں۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جنین کی صورت میں، ہم میں سے کوئی گر گیا، جو گر گیا مطلب کوئی بچہ ماں کے پیٹوں میں ہی ضائع ہو گیا، لیکن ہم ان لوگوں میں سے تھے جو بچ گئے، خلقت پوری ہو گئی، پھر ہم دودھ پینے والے بچے بن گئے۔ اب ہم میں سے کوئی اس حالت میں ہلاک ہو گیا، لیکن ہم ان میں سے تھے جو بچ گئے۔ جیسے بچپن میں بھی کئی بچے مر جاتے ہیں نا، کہتے ہیں پھر ہم جوان ہو گئے، ہم میں سے کئی ایسے نوجوان تھے جو ہلاک ہو گئے، لیکن ہم ان میں سے تھے جو بچ گئے۔ پھر ہم جوان ہوئے، ہماری عمر بڑھتی گئی، ادھیڑ عمر کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ہم میں سے کچھ ایسے تھے جو ہلاک ہو گئے، لیکن ہم باقی رہنے والوں میں بچ گئے۔ ان کی لمبی عمر تھی نا، تو کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو گئے، پھر کہتے ہیں خود ہی کو کہ اب مجھے کس بات کا انتظار ہے، یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بچتے بچتے کوئی بچپن میں ختم ہو گیا، کوئی جوانی میں، کوئی درمیانی عمر میں، کوئی ادھیڑ عمر میں ختم ہو گیا، ہم بڑھاپے تک پہنچ گئے، اتنے سارے مرحلے گزار کر ہم بچتے بچاتے یہاں تک پہنچ گئے۔ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا، جاگنے کا موقع نہیں آیا، توبہ کا موقع نہیں آیا، اللہ کی طرف لو لگانے کا موقع نہیں آیا؟ تو کب آئے گا؟ کوئی 40-50 سے اوپر ہو جائے، پھر بھی اس کی شوق، اس کے ذوق، اس کی بھاگ دوڑ دنیا ہی کی طرف رہے، اسی پر اپنا وقت ضائع کرتا رہے، ایسے کہ جیسے اس کو پتا ہو کہ ابھی مجھے 100 سال اور ملے ہوئے ہیں جو اس نے گزارنے ہیں، جبکہ کسی کو پتہ نہیں کہ آج رات میری زمین کے اوپر ہوگی کہ زمین کے نیچے ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں نے سورج چڑھتے تو دیکھا ہے، پتہ نہیں غروب ہوتے دیکھوں گی کہ نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ پھر کتنی گارنٹی ہے؟ عمر انسان کو اللہ والا نہیں بنا دیتی، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر واقعی میں انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے نا، اگر انسان اس طرف دھیان نہیں لگاتا تو عمر بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے بوڑھے دیکھے ہیں جو وہی کے وہی ہیں جو جوانی میں تھے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا تم اپنی پاکیزگی بیان کرنے والے نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کا پتہ ہے نا کہ انسان کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو باہر نکال لایا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی بہت پاکیاں خوبیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت نیک ہوں، میں ایسی ہوں ویسی ہوں، اپنے ہی تعریفیں کیے جانا۔ اس کو پتہ ہے کہ تم کتنے پاک ہو، هُوَ عَالَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اس کو پتہ ہے کہ کون کتنا نیک ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت بیان کرو اپنی پاکیاں۔ کیوں بیان کرتے ہو؟ انسان کی کمزوری ہے نا کہ کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اس کو دل کرتا ہے کہ بس پتہ چل جائے، کسی کو نہیں پتہ چلتا تو چلو میں خود بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا نا تو تم میں سے کوئی ایک بھی نیک نہیں ہو سکتا تھا۔ اور سورہ نساء میں فرمایا کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے۔ تو جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ وہ نیکی قبول ہو گئی ہے؟ کیا اس میں اخلاص تھا؟ تو کس بات پر پھر اپنی پڑھائی بیان کرتے ہو؟ پھر دوسرے کی بھی تعریفیں کیے جانا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو منہ پر آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں نا وہی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ڈبل فیس ہونا نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں بھی ہے پھر بھی دوسرے کے منہ پر اس کی تعریف نہ کریں، اس سے اس کے اندر ریاکاری یا تکبر نہ آ جائے،
کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ایکسپوز کر دینا تو انسان کہیں کا نہ رہے۔ بہت ہی جامع آیات ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔